کیا ہوگا اگر ایک گاؤں کا سادہ سا لڑکا جس نے کبھی بڑے شہر کی چمکتی ہوئی زندگی نہیں دیکھی، اس کا مقابلہ ایک ایسے سٹی بوائے سے ہو جس کے پاس مہنگے کپڑے، جدید موبائل، انگلش اور ہر سہولت موجود۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا، گاؤں والا لڑکا تو پہلے ہی دن ہار جائے گا، لیکن پھر صرف ایک لمحہ ایسا آیا جس نے پورے حال کو خاموش کر دیا، اور وہی لوگ جو اس پر ہنس رہے تھے اس کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ کیا واقعی کامیابی صرف شہر والوں کا حق ہوتی ہے، یا پھر اصل طاقت انسان کی سوچ اور محنت میں ہوتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے پوری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس کہانی کا انجام شاید آپ کی سوچ بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ دوستو، یہ کہانی ہے دو لڑکوں کی۔ ایک کا نام تھا احمد، جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ماں اور والد کے ساتھ مٹی کے گھر میں رہتا تھا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، والد کے ساتھ کھیتوں پر کام کرتا، پھر کئی کلومیٹر پیدل چل کر اسکول جاتا۔ اس کے پاس صرف 2 جوڑے کپڑے تھے، لیکن خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اکثر اپنی ماں سے کہتا، امی ایک دن میں اپنی محنت سے آپ کی ساری تکلیفیں ختم کر دوں گا۔ دوسری طرف تھا علی، جو ایک بڑے شہر میں رہتا تھا۔ مہنگا اسکول، برانڈڈ کپڑے، لیپ ٹاپ، جدید موبائل اور ہر وہ سہولت جس کا احمد صرف خواب دیکھ سکتا تھا۔ لیکن علی کو اپنی دولت پر بہت غرور تھا۔ وہ اکثر کہتا، کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو۔ ایک دن حکومت نے پورے ملک کے طلباء کے لیے ایک بڑا مقابلہ رکھنے کا اعلان کیا۔ جیتنے والے کو نہ صرف بڑا انعام ملنا تھا، بلکہ ملک کے بہترین ادارے میں مفت تعلیم کا موقع بھی دیا جانا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی احمد کی آنکھوں میں امید چمک اٹھی، جبکہ علی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ مقابلہ تو میں پہلے ہی جیت چکا ہوں۔ لیکن قسمت نے دونوں کو ایک ہی میدان میں لا کر کھڑا کیا، جہاں صرف ایک ہی فاتحہ بننا تھا۔ احمد نے فارم تو بھر دیا، مگر اس کے پاس شہر جانے کا کرایہ بھی نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ والد نے اپنے برسوں پرانی گھڑی اتاری اور بازار جا کر بیچ دی۔ گھر واپس آئے اور وہ جو روپے احمد کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولے، بیٹا یہ صرف پیسے نہیں ہیں، ہماری امید ہیں۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے دل ہی دل میں وعدہ کیا، میں خالی ہاتھ واپس نہیں آؤں گا۔ اگلے دن وہ پہلی بار شہر پہنچا۔ اونچی عمارتیں، چوڑی سڑکیں اور ہر طرف تیز رفتار زندگی، یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ ادھر علی اپنی نئی گاڑی میں دوستوں کے ساتھ مقابلے کے مقام پر پہنچا۔ جیسے ہی اس کی نظر احمد پر پڑی، وہ ہنسنے لگا، لگتا ہے یہ غلط جگہ آ گیا ہے۔ اس کے دوست بھی ٹھمکے لگانے لگے، مگر احمد خاموش رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا خاموشی سے بعض اوقات سب سے مضبوط جواب ہوتی ہے۔ تمام امیدواروں کو ایک ہی بڑے ہال میں بلایا گیا۔ چیف جج نے اعلان کیا، آج صرف کتابوں کا امتحان نہیں ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ مشکل حالات میں بہتر فیصلہ کون کرتا ہے۔ پہلا سوال سامنے آیا۔ تمام امیدوار جلدی لکھنے لگے۔ علی نے بھی فوراً جواب دینا شروع کر دیا، مگر احمد نے پہلے سوچا، پھر ہر پہلو پر غور کیا اور آخر میں اپنا جواب لکھا۔ وقت ختم ہوا، جج ایک ایک کاپی دیکھنے لگے۔ اچانک ایک جج احمد کی کاپی پر رک گیا۔ اس نے دوسروں ججوں کو بھی بلا لیا۔ چند لمحوں بعد چیف جج نے اعلان کیا، پہلے راؤنڈ کا بہترین جواب احمد۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہی لوگ جو صبح اس کے لباس پر ہنس رہے تھے اور حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ علی پہلی بار پریشان ہوا، اسے محسوس ہوا کہ صرف دولت کامیابی کی ضمانت نہیں۔ دوستو، اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ انسان کی اصل طاقت اس کی محنت ہوتی ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، محنت کبھی ہارتی نہیں۔ اور اگر آپ ایسی ہی سبق آموز اور جذباتی کہانیاں پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ چیف جج نے کہا، اب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ اس بار صرف ذہانت نہیں، کردار بھی آزمایا جائے گا۔ تمام امیدوار میدان کی طرف رواں ہوئے۔ راستے میں اچانک ایک بوڑھا شخص زمین پر گر گیا۔ اس کی دوائیاں اور کاغذات ہر طرف بکھر گئے۔ زیادہ تر امیدوار جلدی میں آگے نکل گئے۔ علی بھی ایک لمحہ رکا، مگر پھر مقابلے کے فکر میں آگے بڑھ گیا۔ احمد فوراً دوڑ کر اس کے بوڑھے کے پاس پہنچا، اسے سہارا دیا، دوائیاں اٹھائیں، پانی پلایا اور محفوظ جگہ تک پہنچایا۔
जब वो वापस आया तो तकरीबन सब उम्मीदवार अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे। अहमद ने सोचा शायद मैं हार गया। उसी लम्हे चीफ जज ने मुस्कुराते हुए कहा, अहमद तुम देर से ज़रूर आए हो लेकिन तुम आज सबसे अहम इम्तिहान पास किया है। पूरा हाल हैरान रह गया। जज ने बताया वो बूढ़ा शख्स कोई आम आदमी नहीं था, वो हमारी टीम का हिस्सा था। हम देखना चाहते थे कि मुश्किल वक्त में कौन इंसानियत को तरजीह देता है। ये सुनते ही अली शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसे एहसास हो गया कि असल कामयाबी सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनने में है। पूरा हाल खामोश था। चीफ जज ने लिफाफा खोला और बुलंद आवाज में ऐलान किया, इस साल की कौमी मुकाबले का फातिहा अहमद है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की दुआएं, वालिदैन की बेची हुई घड़ी और अपनी गांव की मिट्टी याद आ गई। चीफ जज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने सिर्फ मुकाबला नहीं जीता, तुमने साबित कर दिया कि असल कामयाबी इंसान के किरदार, मेहनत और आजिज़ी में होती है। उसी वक्त अली अहमद के पास आया, सबके सामने उससे हाथ मिलाया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिबास और गांव की वजह से कम समझा। आज तुमने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। अहमद मुस्कुराया और बोला, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या शहर से नहीं होती बल्कि उसके इखलाक और मेहनत से होती है। चंद माह बाद अहमद ने अपनी तालीम मुकम्मल की और अपने गांव में एक जदीद स्कूल कायम किया जहां गरीब बच्चों के मुफ्त तालीम दी जाने लगी। दूसरी तरफ अली भी बदल चुका था। उसने अपने वालिद के साथ मिलकर देहात के मुस्तहिक बच्चों के लिए तालीमी फ़ंड कायम किया। अबू वालिद दौलत पर नहीं बल्कि इंसानियत पर फ़ख्र करता था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि गांव या शहर, अमीर या गरीब या इंसान की पहचान, असल पहचान उसकी मेहनत, उसका किरदार और उसकी आजिज़ी होती है। अगर आप भी इस बात से इत्तफाक करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। असल जीत किरदार की होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।